بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کو مرتے وقت تھوڑی سی بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں، جانیے یہ اہم ویڈیو مکمل دیکھ کر۔ نزاع کے وقت مسلمان کو جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدہ فرما کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، اس لیے کہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی اس مضمون کی روایت ہے کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی تکلیف میں نے دیکھی، اب میں کسی مسلمان میت کی حالت نزاع کی تکلیف کو اس کے حق میں برا نہیں سمجھتی۔ پس مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نزاع کے وقت ہونے والی تکلیف سختی مرنے والے کی بدعمالیوں کا ہرگز نتیجہ نہیں ہوتی۔ مسلمان کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہوں کی معافی کی ہی امید رکھنی چاہیے۔ ناظرین، 5 لوگوں ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، دنیا میں 5 لوگ ایسے ہیں جن کو مرتے وقت تکلیف نہیں ہوگی، ان کی روح آسانی سے نکلے گی۔ حالت نزاع میں انسان کی آدھی روح اندر اور آدھی روح باہر ہوتی ہے اور بندہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ اس وقت انسان کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سمندر کا پانی پی جاؤں، اور اگر بالفرض 7 سمندر کا پانی وہ پی بھی جائے پھر بھی اس کی پیاس کبھی ختم نہیں ہوگی۔ روح نکلتے وقت انسان کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 لوگ ایسے ہیں کہ انہیں مرتے وقت ذرا بھی تکلیف نہ ہوگی، یعنی موت آسان ہوگی اور بغیر تکلیف کے ہوگی۔ پوچھا گیا، جناب وہ کون سے 5 لوگ ہیں جنہیں موت کی سختی میں بھی نرمی میسر ہوگی؟ تو فرمایا، سب سے پہلا وہ شخص جو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد، یعنی ماں باپ کے مرنے کے بعد وراثت کا حصہ اپنی بہنوں کو پہنچانے میں جلدی کرتا ہے، یعنی جلد اور بروقت پہنچاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بہن کے بچے بھوک سے بلکتے رہیں اور تم بہن کے حق پر قبضہ کیے بیٹھے رہو، اور بہن اس انتظار میں رہے کہ میرا بھائی کب مجھے میرے ماں باپ کی وراثت سے حصہ دے گا۔ بہت بار یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ بہن کی شادی نہیں ہوئی جبکہ والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بھائی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، جب بہن کی شادی کروں گا تو اس کا حصہ اسے جہیز کی صورت میں دے دوں گا۔ یاد رہے کہ اسلام میں بہنوں کو جہیز دینا فرض نہیں جبکہ ان کا وراثتی حق دینا فرض ہے۔ دراصل عورت کو جہیز دینا یہودیوں کی رسم ہے، اسلام اس کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن اسلام میں عورت کا وراثتی حصہ دینا فرض ہے۔ واضح رہے کہ والدین کے ترکہ میں جس طرح ان کی نرینہ اولاد کا حق و حصہ ہوتا ہے، اسی طرح بیٹیوں کا بھی اس میں شرعی حق و حصہ ہوتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد ان کی ترکہ پر بیٹوں کا خود تنہا قبضہ کر لینا اور بہنوں کو ان کی شراکت سے محروم کرنا ناجائز اور سخت گناہ ہے۔ بھائیوں پر لازم ہے کہ بہنوں کو ان کا حق و حصہ اس دنیا میں دیں، ورنہ آخرت میں دینا پڑے گا، اور آخرت میں دینا آسان نہیں ہوگا۔ حدیث مبارکہ پر اس پر بڑی وعیدیں آئی ہوئی ہیں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کی بالشت بر زمین بھی عذرائے ظلم لے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں میں سے اتنی ہی زمین اس کے گلے میں توق کے طور پر ڈالی جائے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے گا، یعنی اس کا حصہ نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی جنت کی میراث کاٹ دے گا۔ یاد رہے کہ جہیز کی رسم اسلام کی رسم نہیں بلکہ یہودیوں کی رسم ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ جس طرح یہودی کی عورت کو بغیر جہیز کے کوئی شخص
قبول نہیں کرتا تھا۔ اسی طرح آج اسلام میں بھی عورتوں کی شادیوں میں سب سے بڑی رکاوٹ جہیز ہے۔ غریب آدمی کی بیٹی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے جہیز کا کوئی بندوبست نہ ہو پاتا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں بہن کا وراثتی حصہ تو نہیں دے سکتا، البتہ جب اس کی شادی کا وقت ہوگا تو جہیز دے دوں گا۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ بہنوں کو بر وقت حصہ دینے والے کی روح موت کے وقت بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ایک عورت کا بھائی جب فوت ہوا تو اس عورت نے بہت اصرار کیا کہ مجھے بھی قبرستان لے کے چلو، میں بھی اپنے بھائی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں۔ خیر، اس کے اصرار کو قبول کیا گیا اور اسے قبرستان میں اس جگہ لے جایا گیا جہاں اس کے بھائی کی تدفین ہونے والی تھی۔ پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے میت کو قبر میں اتارا گیا، اس کے بھائی کو مٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ جب دعا کی باری آئی تو تمام عزیز و اقارب جب اس کے سامنے اس کی روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب اپنے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی جانب دیکھا، اس کا دل رو رہا ہے، آنکھیں چھم چھم برس رہی ہیں۔ اس نے ایک ایسی دعا کی کہ لوگوں کے مردہ ضمیر کو جگا دیا۔ روتی ہوئی بہن نے آسمان کی جانب دیکھ کر فریاد کی کہ اے میرے مالک، انصاف کرنے والے، آج میرا بھی انصاف کر۔ رو رو کر کہنے لگی، میرے مالک، تم میرے اس ظالم بھائی کو اپنی رحمت سے دور رکھنا، ایسے دور رکھنا جیسے اس نے میرے والدین کی وراثت سے مجھے دور رکھا۔ میرے بچے بھوک سے بلکتے رہے لیکن اس ظالم کو میرے بچوں پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ میرے بچوں نے بڑی غربت کی زندگی گزاری ہے۔ جب میرے اس ظالم بھائی کو کبھی بھی حیا نہ آئی، کبھی بھی رحم نہ آیا کہ اپنی بہنوں کی وراثت کا جو ان کا حق ہے اسے ادا کروں، اے میرے مالک تو آج انصاف کر دے، جس طرح اس نے میری وراثت کے حق سے مجھے دور رکھا ہے اسی طرح تو اپنی رحمت سے اسے دور کر دے۔ تو ناظرین، صرف ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر یہ سوچو کہ جب تم اپنی بہنوں کو ان کی وراثت کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا تمہاری بہنیں تمہاری مغفرت کی دعا کریں گی یا جہنم کی؟ بہن کے لیے ظالم بن کر مرو گے یا مظلوم بن کر؟ ناظرین، بہن کا حق کھانا ایسے ہے جیسے خنزیر کا گوشت کھانا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کی روح مرتے وقت بڑی ہی آسانی سے نکلے گی، فرمایا کثرت سے صدقہ کرنے والا شخص، یعنی ایسا شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال و دولت میں سے یوں صدقہ کرتا ہے کہ جب وہ اپنے ایک ہاتھ سے کسی کو دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، یعنی دوسرا انسان وہ جو کثرت سے صدقہ کرے تو اس کی موت کے وقت اس کی روح آسانی سے نکلے گی اور جان کنی کا عمل اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، ایسا انسان جو اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرنے والا، یعنی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں اور بہن بھائیوں سے نرم دلی کا رویہ رکھنے والا، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرنے والا، حلال کا لقمہ کما کر اپنی بیوی بچوں کی کفالت کرنے والا۔ علماء فرماتے ہیں جب رزق تنگ ہونے لگے تو دسترخوان کو وسیع کر لیا کرو، یعنی اپنے بیوی بچوں کو پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، انہیں کھلانا پلانا صدقہ ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو اپنی فیملی پر خرچ کرتا ہے، ان سے حسن سلوک کرتا ہے، تو جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کی روح نکلنے میں آسانی ہوگی اور اسے کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص یہ سوچ کر نماز ادا کرتا ہے کہ جو وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اسلام اور کفر میں تفریق ہے، تو پانچوں وقت کا نمازی موت کے وقت کسی قسم کی سختی میں مبتلا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، پانچواں وہ شخص جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی خود قرآن پڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ پھر فرمایا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو موت کی سختیوں سے دور فرما کر ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔